ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں نکراں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. منسٹر نے آپ کو بتایا کہ آج کیبنٹ نے 3 بڑے فیصلے کیے ہیں آئی ٹی ٹیلی کام کے سیکٹر سے منسلک. ایک یہ کہ پاکستان میں پہلی اسپیس پالیسی آج جو ہے اس کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. یہ اسپیس پالیسی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہماری ٹیلی کام پالیسی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلے پی ٹی سی ایل کی لینڈ لائن ہوا کرتی تھی اور اس سیکٹر کو ریفارم کرنے کے لیے ٹیلی کام ایکٹ لایا گیا اور اجازت دی گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اسپیکٹرم لے کے ٹیلی کام سروسز آفر کر سکتا ہے. اسی لیے آپ سب کے ہاتھ میں فون ہیں, سمز ہے. اب آپ کو لینڈ لائن لینے کے لیے 2 MNAs کی سفارش کی ضرورت نہیں اینڈ سو آن. سو دیٹس ہاؤ دا کنٹری کین پروگریسڈ, کیونکہ ہم اپنی اسپیکٹرم جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیلی کام آپریٹرس کو دے سکتے ہیں اور ہم نے وہ الاؤ کیا ان واٹ از کالڈ اے بیلنسڈ ٹیلی کام پالیسی. بیلنس کا مطلب یہ کہ اس میں سرکار بھی اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کر سکتا ہے. اسی طرح جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ کہ اب کیونکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے اور دنیا میں بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹ سے کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرنا چاہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ اگر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو سیلولر ٹاور کے تھرو کرتے ہیں, جو یہاں سے شاید 1 کلومیٹر دور ہو, 1.5 کلومیٹر دور ہو, جس کے تھرو ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور سیٹلائٹس پہلے جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہوتی تھیں, زمین سے بہت دور ہوا کرتی تھیں, تو وہ ٹی وی کے سگنلز کو تو براڈ کاسٹ کرنے کے کام آ سکتی ہیں لیکن بات کرنے کے لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں لیٹنسی بہت زیادہ تھی. اب کیونکہ یہ لو آربٹ سیٹلائٹس ہیں, یہ فیزڈ رے اینٹینا ٹیکنالوجی ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے. لو آربٹ کا مطلب کہ یہ ہمارے سے نسبتاً قریب ہیں, اس لیے اس کے تھرو کمیونیکیشن سروسز, انٹرنیٹ سروسز آفر کی جا سکتی ہیں. اب کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی, 1 سے زائد کمپنیز ہیں جنہوں نے لو آربٹ سیٹلائٹس لانچ کر دی ہیں. کسی کے پاس 3000 سیٹلائٹس ہیں, کسی کے پاس 4000 سیٹلائٹس ہیں, کسی کے پاس 14000 سیٹلائٹس ہیں جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹس ہیں. تو اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کمیونیکیشن سروسز, انٹرنیٹ ڈیٹا سروسز سیٹلائٹس کے تھرو فراہم کی جا سکیں اور یہ ٹیکنالوجی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. تو آج جو کابینہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اسپیس پالیسی کو اپروو کر کے, وہ یہ لیا ہے کہ اب پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان میں آ کے یہ سروسز آفر کر سکے گا. اور اس میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ آفر کر رہی ہیں. اسٹار لنک ہے, لیو ہے, ون ویب ہے, بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ والی سروسز آفر کر رہی ہیں. اور ہم نے آج پالیسی جو بنائی وہ بیلنسڈ پالیسی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسپارکو اور پاک سیٹ جو کہ سرکاری ادارے ہیں وہ بھی سیٹلائٹ کمیونیکیشن, سیٹلائٹ امیجنگ اور یہ تمام سروسز پرووائڈ کرتے رہیں گے, اور جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ انہی سے سروسز لیتے رہیں گے. لیکن جو پرائیویٹ صارفین ہیں وہ اب لو آربٹ سیٹلائٹ کی جو نیو ٹیکنالوجی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے مستفید ہو سکیں گے. اب ہم نے جو قدم لیا, اب اس کا آف کورس اگلے جو لاجیکل سٹیپس ہیں وہ یہ کہ یو وڈ سی کہ پاکستان میں اگلے مہینے 2 کے اندر یہ پرائیویٹ کمپنیز اپنی سروسز آفر کرنا شروع کر دیں گی. اور یہ جو اسپیس پالیسی بنائی گئی اس میں اس کو بہت, کیونکہ اسپارکو ہمارا نیشنل اسپیس پروگرام ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا, اس کے لیے فنڈنگ کریٹ کرنا تاکہ اس کی جدت میں, اس کی ایڈوانسمنٹ میں ان پیسوں کو انویسٹ کیا جا سکے. وہ تمام ماڈل جو تشکیل دیا گیا وہ یوں دیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے سروسز آفر بھی کر سکے, ان کے ریونیو سے ایک فنڈ بن جائے, اس فنڈ کو ہم اپنے اسپیس پروگرام میں استعمال کریں تاکہ اسپارکو بھی اپنی نئی سیٹلائٹس بنا سکے, اس کے اوپر تحقیق کر سکے, اور جو نیشنل ہمارا اسپیس پروگرام ہے اس کو ہم فنڈ کر سکیں. تو یہ نیشنل اسپیس پالیسی ہے. اس کو تقریباً 3 ماہ لگے ہیں. دس از بٹوین آس, اسپارکو. وفاقی کابینہ نے پہلی اسپیس پالیسی کی منظوری دے دی ہے اور اسی سے متعلق وفاقی نگراں وزیر آئی ٹی اور وزیر اطلاعات بریف کر رہے ہیں.